بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعیل الجعفی البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ سب حضرات ان بابرکت کلمات کو اپنی زبان سے ادا فرما لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی عزت، عظمت، مرتبے اور شان والی یہ بابرکت مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس میں ایک تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پھر اس محفل اور مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی تلاوت ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے خود جناب محمد الرسول اللہ تو موجود نہیں ہے سامنے، لیکن ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ وہی ہمارے کانوں میں پڑے جو آقا کے منہ سے نکلے تھے۔ وہاں حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے صحابہ کرام تھے، ان کو دو سعادتیں حاصل ہو رہی تھیں، دو صحبتیں میسر تھیں۔ ایک تو خود ذات رسول کی صحبت، آقا سامنے موجود ہیں، اپنی آنکھوں کو، دلوں کو منور کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ، اور دوسری صحبت الفاظ پیغمبر کی بھی ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ براہ راست آقا کے منہ مقدس سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ براہ راست کانوں میں پڑ رہے ہیں۔ اس کا تو مقام ہی کیا ہے، 1,24,000 کم و بیش جن کو ایک لمحہ کی صحبت یا زیارت نصیب ہوئی، ساری کائنات کے اولیاء اکٹھے ہو کر ان کے نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آقا نے ہی خود صحابی کے مقام کو ان الفاظ میں بیان کیا، میرا صحابی آدھا سیر جو خرچ کرے، بعد والا کوئی بڑے سے بڑا ولی جو نہیں، گندم نہیں، چاندی نہیں، سونا خرچ کرے، سونا بھی سیر، 2 سیر، من، ٹن نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے ادنا صحابی کے آدھے سیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ یہ تو چند لمحات کی صحبت اٹھانے والے صحابی کا یہ مقام ہے، اور جس نے نبوت سے پہلے بھی صحبت اٹھائی، نبوت کے بعد بھی صحبت اٹھائی، 23 سال یاری لگی رہی، اس کا کیا مقام ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھ رہے تھے، آقا نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، جنت میں لے گئے،
ہم جنت میں گھوم پھر رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت دروازہ سامنے آیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ دروازہ ہے، اس سے آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ خواب یہاں تک بیان ہوا، صدیق اکبر نے عرض کی کاش کہ میں بھی خواب میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ آقا مسکرائے اور فرمایا تو خواب میں ساتھ ہونے کی تمنا کرتا ہے، صدیق تو وہ شخص ہے اس دروازے سے سب سے پہلے تو ہی داخل ہو، اس کا کیا مقام۔ شرح عقائد کی کتاب ہے، اس میں عقیدہ اہل السنت والجماعت کا لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی بات تو بڑی مشہور ہے، 3 علامتیں بتلاتے ہیں۔ ان تفضل الشیخین، اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ہے صدیق و فاروق کو ساری کائنات، سارے صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل سمجھنا۔ تحب الختنین، حضور کے 2 دامودوں سے محبت کرنا، عثمان اور علی سے۔ وَأَن تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور موزوں پر مسح کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ اس میں ایک عقیدہ لکھا ہے، افضل الناس بعد الانبیاء، 1,24,000 انبیاء کے بعد ساری کائنات کے انسانوں سے اعلیٰ برتر افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ عمل کی بات بھی نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے۔ جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک لہ سمجھنا ضروری، حضور کو نبی سمجھنا، خاتم النبیین سمجھنا ضروری ہے، حضرت صدیق اکبر کو افضل الناس سمجھنا بھی عقیدے کے اندر داخل ہے۔ صدیق کا مقام بہت بڑا۔ ایک اور خواب بھی دیکھا کہ خواب کی بات چل پڑی، فرمایا ترازو قائم ہو گیا، ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا۔ میرے والا پلڑا جھک گیا، امت کا پلڑا اٹھ گیا۔ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ساری امت کے مقابلے میں پیغمبر کی یہ شان ہے۔ پھر اگلی بات، میرے والے پلڑے میں میرے صدیق کو بٹھا دیا گیا اور ساری امت کو دوسرے پلڑے میں صدیق کا پلڑا جھک گیا۔ پھر عمر کو لایا گیا، پھر عثمان کو لایا گیا۔ بہت اونچی شان صحابہ کی، بہت اونچی شان ہے۔ حقیقی صحابی، اصلی صحابی کا بڑا مرتبہ ہے۔ صدیق کا جب تذکرہ آتا ہے تو 2 باتیں تو میں اکثر ذکر کر ہی دیتا ہوں۔ ایک مجلس میں آقا نے فرمایا جنت کے دروازے ہیں بڑے بڑے، باب الصلاۃ، نمازی لوگ وہاں سے گزریں گے، باب الریان، روزے سے پیار کرنے والے باب الریان سے، صدقہ کرنے والے باب الصدقہ سے، سپیکر سے ہٹ کر میں بات کروں، جہاد والے باب الجہاد سے۔ یہ حضرت اب کہنے کی ہے گنجائش، میرے خیال میں کچھ ہے، حالات درست ہیں۔ مجاہدین کہاں سے؟ باب الجہاد سے۔ 8 دروازے۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں ایک سوال اٹھا، مقصد تو جنت کا داخلہ ہے، کسی بھی دروازے سے ہو جائے، کسی طریقے سے ہو جائے، میں نالے کی کرتا ہوں، چاہے چھوٹا سا روشن دان کھل جائے اس سے ہو جائے، کوئی چھوٹی سی کھڑکی کھل جائے اس سے ہو جائے۔ ہم تو یہ جرت کر رہے ہیں داخلہ جنت کو ہو جائے۔ ہمارے اکابرین کا ذوق دیکھو، حضرت تھانوی علیہ الرحمت فرماتے ہیں میرے پاس ایسا عمل نہیں کہ میں جنت کے داخلے کا سوال کروں، میں تو صرف اتنا درخواست کرتا ہوں یا اللہ اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اعمال کی بنیاد پر میں اس کا مستحق ہوں، اہل جنت کی جوتیوں میں بیٹھنے کا مستحق تو پھر بھی نہیں ہوں، اعمال نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے؟
80-85 سال عمر گزارنے والا فرماتا ہے الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو جان بوجھ کر نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیوں درخواست ہے اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ؟ اس لیے درخواست ہے کہ اگر یہاں بھی جگہ نہ ملی تو جہنم جانا پڑے گا، اللہ جہنم قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے درخواست ہے اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ مل جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مقصد تو ہے داخلہ، کسی طریقے سے مل جائے۔ ہمارے شیخ تھے حضرت، آپ نے زیارت کی ہوگی، حضرت مولانا غلام یاسین صاحب توسوی، دارالعلوم میں پڑھاتے رہے کئی سال، بہت مزاحی طبیعت کے تھے، مذاق تھا ان کی طبیعت میں، خوش طبی تھی، جیسے حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی طبیعت میں بھی مزاح تھا، بڑی عجیب عجیب گفتگو فرمایا کرتے تھے، مذاق میں، خوش طبی میں، لیکن جائز گفتگو۔ ایک دفعہ فرما رہے تھے بس حالات تو ہیں خراب، اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے، اللہ کہے یاسین ادھر آ ادھر آ، میں کانپتا جاؤں، اللہ یہاں کھدتی پر ہاتھ رکھے اور دے دھکا اور میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں چاہے دھکے کے ذریعے سے بھی پہنچ جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں مقصد تو جنت کا داخلہ ہے، لیکن ایک خیال آ رہا ہے، حل یدعا احد من امتک، کیا آپ کی امت یا کسی پیغمبر کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے جناب ادھر سے آؤ؟ جنت کے دربان وہ غنیمت سمجھے کہ یہ شخص میرے والے دروازے سے جنت میں جائے، میری عزت اسی میں، ایسا بھی کوئی شخص ہے؟ آقا نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے آپ کو یہ آواز لگے۔ لوگ اس شخصیت سے بھی ناراض، کوئی کراچی میں، کوئی اسلام آباد میں ناراض پھرتا ہے، بدبختی کا عالم۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آقا نے فرمایا خصال الخیر ثلاثۃ مئہ وستون خصلہ، 360 خصلتیں، عادتیں، اخلاق، اعمال ایسے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں میں اس کو جنت میں پہنچا دوں، تو ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت اس کو عطا کرتے ہیں، وہ صاحب خصلت بن جاتا ہے، صاحب عمل، صاحب خلق، اس ایک عمل کی بدولت، ایک خلق کی بدولت، ایک خصلت کی بدولت جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی میری زندگی آپ کے سامنے ہے، کیا میرے اندر بھی 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت آپ محسوس فرماتے ہیں، تاکہ اس حدیث کی بنیاد پر میں بھی جنت کا امیدوار بن جاؤں۔ صحابہ حریص تھے جنت کے، کوئی سراغ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کسی طریقے سے داخلہ مل جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک خصلت کے بارے میں پوچھا، قربان جائیے میرے ماں باپ قربان ہوں، آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر کلھا فیک، ابو بکر تو ایک کے بارے میں پوچھتا ہے، اللہ نے 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر جمع کر دی۔ بہرحال صحابی تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن اس ادارے کی برکت سے، ان 5 بچیوں کی برکت سے، ان کے معلمین معلمات کی برکت سے، دین کی برکت سے آج ہمیں ایسی محفل مل گئی۔ اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم صحابی تو نہیں بن سکتے، لیکن محدثین کی بات میں نقل کر رہا ہوں، جن کو حدیث کی مجلس نصیب ہو گئی،
پڑھنا پڑھانا نصیب ہو گیا، ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اہل الحدیث ہم اہل النبی، حدیث میں مشغول ہونے والا، میرا ایمان یہ ہے چاہے سینکڑوں حدیثیں پڑھیں یا ایک حدیث پڑھیں، حدیث کی عظمت ہے، اور آپ کو ایک حدیث کا درس تو حاصل ہو رہا ہے، خوش بخت بچیوں کو ماشاءاللہ سینکڑوں حدیثوں کا درس ملا۔ فرمایا اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ، حدیث کی خدمت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، حدیث کی محفل میں بیٹھنے والے، اگرچہ یہ صحبت نبی کو اٹھانے والے نہیں ہیں، حقیقی صحابی نہیں، لیکن حکماً صحابہ کی فضیلت ان کو بھی حاصل ہے، مجازاً حکماً یہ بھی صحابہ کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ دوسرے عنوان میں یوں کہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اپنے کانوں سے سنی، آقا نے بیان کی، انہوں نے آگے شاگردوں کو بیان کی، چلتے چلتے محمد ابن اسماعیل بخاری تک آئی اور انہوں نے 90,000 شاگردوں کو یہ حدیث سنائی، ان میں سے ہر ایک نے آگے حدیث کو پھیلایا، پوری دنیا میں حدیث پھیلی۔ چلتے چلتے بر صغیر میں شاہ ولی اللہ یہ نور لے کر آیا، اور چلتے چلتے حضرت نانوتوی، شیخ الہند سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا علی محمد صاحب، اور میرے گندی زبان سے بھی وہ الفاظ پاکیزہ ادا ہوئے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے شرکاء جو مجھ سے یہ حدیث کے الفاظ سن چکے ہیں، تقریباً 29 واسطوں سے یہ سارے کے سارے حضور کے شاگرد بن گئے، اور بچیوں کی برکت سے ہمیں حضور کی شاگردی کا شرف حاصل ہو گیا، حکماً صحابہ کی شرافت ہمیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس مدرسے کا احسان ہے، یہ عزت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ بچیاں تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، تقریباً ہر صفحے میں 10 سے 12 15 20 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ، بچی پڑھ رہی ہے، بعض بچیاں سن رہی ہیں، روزانہ سینکڑوں حدیثیں پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، اور سینکڑوں مرتبہ صلی اللہ، ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھنے والا خوش قسمت اللہ کی خصوصی 10 رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور یہ بچیاں کتنی خوش قسمت ہیں جو سینکڑوں حدیثوں کو پڑھنے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے، اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یقیناً ہونا چاہیے، ہمارے ہر گھر میں یہی حال ہے۔ ان بچیوں کے ہاتھ میں ناول تھے، ناول مدارس بنات کھلنے سے پہلے، کوئی ڈائجسٹ دیکھ رہی تھی، کوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اللہ نے ٹی وی بھی چھین لیا، ڈائجسٹ بھی اٹھا لیا، ناول بھی پھینک دیا گندی نالوں میں، اور سامنے رکھ دی بخاری، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث رسول پڑھنا، سننا، پڑھانا، یہ سعادت مل گئی، یہ معمولی سعادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ بچیاں خوش قسمت ہیں، علم کی نسبت قائم ہو گئی۔ پہلے نام اگر فاطمہ تھا تو فاطمہ بنت محمد بخش تھا، اب تو میں یوں کہوں گا کہ یہ فاطمہ بنت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ کی روحانی بیٹی بن گئی، حضرت عائشہ کی روحانی بیٹی بن گئی، حضرت خدیجہ کی روحانی بیٹی بن گئی، بار بار صلی اللہ، اور یہ درود شریف ہمارا بس منہ سے نکلا نہیں اور روضہ اقدس پر پہنچا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو میرے روضہ اقدس پر آ کر پڑھے گا خود میں سنوں گا، اور جو دور سے پڑھے گا تو فرشتے میرے تک پہنچائیں گے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کا ایک خصوصی گروہ ہے فرشتوں کا جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سیاح ہیں، زمین کے کسی ٹکڑے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر درود پڑھ رہا ہے فوراً اس کو لے لیتے ہیں
اور یہ تحفہ حضور کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، بڑا مزہ آتا ہے اس بات کو تو پڑھتے ہوئے بھی، سنتے سناتے ہوئے بھی، کہ یہ فرشتے جا کر حضور کو جو درود پہنچاتے ہیں، یہ انداز بھی ہوتا ہے فلاں بیٹا فلاں کا آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم گندے لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، اور ہمارا نام لیا جا رہا ہے حضور کے سامنے، فلاں بیٹا فلاں، فلاں بیٹا فلاں کا آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، آپ کو صلات پیش کر رہا ہے۔ یہ بچیاں ان خوش قسمت بچیوں میں داخل ہو گئی، اور ان کے واسطے سے آج ہمیں بھی یہ سعادت مل گئی ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے کی برکت سے 1000 رکعت نفل سے زیادہ کا ثواب ہم کما رہے ہیں، 1000 مریضوں کی تیمارداری کے ثواب سے زیادہ ثواب کما رہے ہیں، 1000 جنازوں میں شرکت کے ثواب سے بھی اس وقت ہمیں زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ امام بخاری نے 7275 احادیث کا مجموعہ پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے سامنے تو آ گیا، ورقہ کھولتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، مفت میں مل جاتی ہے، ایک پیسہ ہی خرچ نہیں ہوتا۔ امام محمد نے کس شان سے ان احادیث کو جمع کیا، بڑی مشہور بات ہے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل یا وضو، 2 رکعت نفل، کبھی روضۃ من ریاض الجنہ، کبھی مسجد حرام، کبھی مسجد نبوی، کبھی مقام ابراہیم بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، اللہ میں نے اس کے بارے میں تحقیق کر لی ہے، میرا استاذ بھی سچا، استاذ کا استاذ بھی سچا، ان کا استاد سچا، اور ان کا استاد تو صحابی ہے، اس کے تو سچ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، لیکن لکھوں گا نہیں، یا اللہ میں بیٹھا ہوں قلم لے کر، جب تک تو الہام کے ذریعے سے میرے دل میں ڈالے گا نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے، اس وقت تک درج نہیں کروں گا۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے مراقبہ، اللہ سے درخواست، اور پھر ادھر سے تار آیا۔ یہ اہل اللہ لوگ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کرتا ہے، بنیان ہے، سویٹر ہے، ان کا اندر کا تار جڑا ہوا ہے اللہ کی قسم عرش رحمان سے۔ اہل اللہ کا تار روضہ اقدس سے بھی جڑا، اور عرش۔ حضرت تھانوی کی بات میں سنا دوں، شاید آپ کو یقین آ جائے، بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں، میرے ظاہری کان نہیں سنتے، لیکن لگتا یوں ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، کوئی کہنے والا اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر، وہ کہتا جاتا ہے، میں کرتا جاتا ہوں۔ یہ وہ تار ہے جس تار کے ذریعے سے اوپر سے ربط، اور اوپر سے حکم، اور حکم کے مطابق زندگی۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے، دنیا کی لین کے آدمی تھے، ٹائی لگانے والے تھے، پتہ نہیں کہاں تک جاتی، پتلون پہننے والے، دنیا ہی بدل گئی، حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے حضرت کی اس مختصر گفتگو کا اثر اپنے الفاظ میں ظاہر کیا کہ حضرت کیا کہہ گئے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں، میں بتاؤں حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا حضرت یوں کہہ رہے تھے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے۔ یہ جو باطنی ربط، معنوی تار، غیر محسوس تار جڑا ہوا ہے، اللہ یہ تجھے پتہ ہے یا؟ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم۔ بخاری بیٹھے ہیں، میں نہیں لکھوں گا، نہیں لکھتا میں، بیٹھو، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، ادھر سے القاء ہوگا تو لکھیں گے۔
علماء نے فرمایا دل میں الہام ہوتا محمد ابن اسماعیل بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کر لے، یہ محمد الرسول اللہ کی فرمائی ہوئی حدیث ہے۔ اس شان سے 7275 احادیث کا مجموعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی وجہ سے امام بخاری بطور شکر کے تکبر تو علماء کے قریب ہی نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو وہ علم کو نکال کر جہالت کا مجموعہ بنا دیتا ہے۔ تکبر اور علم دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ علم کی صفت خشیت ہوگی، علم ہے خشیت ہے۔ تکبر نام کی کوئی چیز، تواضع ہی تواضع۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری نے یہ مجموعہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور آخری حدیث، ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے کوئی بیان بھی دینا ہے کہ خانہ وال کی ایک عدالت میں اللہ خیر کرے۔ آخری حدیث جو مبارک ذکر کی ہے، آقا کے مبارک کلمات یہاں سے شروع ہوتے ہیں: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ کیا اہمیت بتلائی آقا نے خود کہ میں 3 صفتوں سے آنے والے کلمات کی عظمت تمہیں بتا رہا ہوں، ایسے کلمات بتلا رہا ہوں جو رحمان کو بہت پسند ہے، زبان سے بہت تیزی سے ادا ہو جائیں گے، لیکن میزان میں بڑے بھاری، میزان بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث میں پڑھا گیا، داؤد علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ میزان تو دکھا دے کیسا ہے۔ کتابوں میں جو میزان کا تذکرہ آتا ہے، 7 آسمان 7 زمینیں ملا کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو تو یوں معلوم ہوگا کہ رائی کا دانہ پڑا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے رکھا کہاں ہے۔ جب سارے آسمان اور زمین مل کر بھی رائی کا دانہ ہے تو میزان کتنا بڑا ہوگا، اس کی قدرت بھی تو بہت بڑی ہے نا۔ دیکھا تو خرا، بیچارے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو اس پلڑے کو بھر دے۔ نیکیاں کہاں، لاکھوں سال بھی مل جائیں، اربوں خربوں اعمال بھی کر لے تو یہ میزان کہاں بھرے گا، نہیں بھر سکتا۔ مختصر کر کے میں عرض کرتا ہوں، قربان جائیے آقا کے شفقت اور محبت پر اپنی امت کو خوش کرنے کے لیے بڑا تحفہ دیا۔ فرمایا تم نہ گھبراؤ، داؤد علیہ السلام نے واقعی دیکھا میزان بہت بڑا ہے، واقعتاً بڑا ہے، لیکن میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، یملأ نصف المیزان، آدھا میزان اسی سے بھر جائے۔ بعض آدمی منہ بند کر کے بیٹھے ہیں، اب بھی نہیں کہتے سبحان اللہ۔ کوئی آدھا میزان بھر رہا ہے، تم چپ کر کے بیٹھے ہو خدا کی، اور اگر الحمدللہ کہہ دیا تو سارا میزان بھر جائے۔ اب ایک میرا مشورہ ہے، عصر کی جب اذان ہے نا، سارے گھروں میں بھاگ جائیں، نماز نہ پڑھنا، میزان تو بھرا ہوا ہے نا، نیکی کا پلڑا بھر گیا۔ بھائی اللہ نے بڑی خصوصی رحمت ہمارے اوپر کی۔ امام بخاری آخری جملے یہ دے کر جا رہے ہیں، بڑے قیمتی جملے، اور یہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، عادت بناؤ اچھے کلمات بولنے کی۔ اگر عادت بن گئی اچھے کلمات بولنے کی، رحمت حق سے امید ہے آخری مشکل وقت میں بھی اچھے کلمات زبان سے نکلیں گے۔ اور اگر عادت نہ بنی، جس قسم کی عادت بنی اسی قسم کی۔ منڈی میں کام کرنے والا کہا کرتا تھا 10 دوازدہ 10 دوازدہ 10 12 10 12 10 12، آخری وقت آیا، لوگوں نے کلمے کی تلقین کی، کہتا ہے 10 کے 12 10 کے 12 کہتے کہتے دار فانی سے رحلت کر گیا۔ عادت جو یہی بنی ہوئی تھی، نہ نماز نہ روزہ۔ ایک صاحب کو آخری وقت میں کلمے کی تلقین ہوئی، منہ کھولتا، دوسرے الفاظ بول لیتا، لیکن کلمہ نہ پڑھ سکتا۔ جب رشتہ داروں نے پوچھا بھائی دوسری بات تو کر لیتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں منہ تو بناتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ترازو کی زبان میری زبان پر آ جاتی ہے، روک دیتی ہے۔
کیوں میں ڈنڈی مارا کرتا تھا، سودا کم تولا کرتا تھا، آج وہ لوہے کی زبان میری زبان پر کلمہ پڑھنے سے رکاوٹ بن گئی۔ جس طرح کی عادت ہوگی اسی طرح کا، جیسے زندگی گزارے کو ویسے تمہارا خاتمہ ہوگا، اور انہی اعمال سے تمہیں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے عادت اچھے کلمات کی بنا لو۔ ہمارے دوست تھے ملتان میں، ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے، مسلم شریف کی غالباً کتاب پڑھانے کے لیے باوضو ہو کر آئے، بیٹھے، شاگرد نے عبارت پڑھی حدیث کی، پڑھ کر فارغ ہوئے، حضرت نے کتاب پر سر رکھ دیا۔ دوست ہم اکٹھے رہے دارالعلوم میں، طالب علم انتظار میں ہیں کہ سر اٹھائیں گے، استاد جی تقریر کریں گے، شرح کریں گے، وضاحت کریں گے، سر کتاب پر جھکا ہوا ہے۔ قریب کے ساتھی نے ذرا قریب جا کر دیکھا تو آنکھیں بند ہیں، تھوڑی سی حرکت ہی نہیں ہے، روح پرواز کر چکی۔ کتاب پڑھاتے پڑھاتے کتاب پر ہی جان دے دی۔ امام بخاری یہی تنبیہ کر رہے ہیں، اچھے کلمات کہنے کی عادت بنا لو۔ اگر یہ عادت بن گئی تو پھر اس حدیث کا مصداق بن جاؤ گے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک محدث یہی حدیث سنا رہے تھے شاگردوں کو، سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ جب یہاں پہنچے ٹھیک ٹھاک تھے، توانات تھے، کہنے لگے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں آواز رک گئی، قریب والوں نے دیکھا تو داخل الجنہ، زبان پر تو داخل الجنہ کے الفاظ نہ آئے، عملاً جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہر وقت تسبیحات میں نہیں بھی رکھ سکتے، شرماتے ہو، سگریٹ سے نہیں شرماتے، حکے سے نہیں شرماتے، شرماتے ہیں تو تسبیح سے۔ چلو تمہارے شرم کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن زبان کو تو تر رکھو نا اللہ کے ذکر سے، تسبیحات سے، یہ کلمات کہتے جاؤ۔ ہمارے شیخ حضرت نے بھی آپ کو تسبیحات بتلائی ہوں گی۔ ہمارے حضرت صوفی محمد سرور صاحب تھے جامعہ شرفیہ لاہور کے، وہ اکثر متعلقین کو 6 تسبیحات کی تلقین فرماتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، صبح و شام ایک تسبیح ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں 7ویں تسبیح یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث کو بنا لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ اکھاں لوٹ کے جنت ہے۔ شیخ یاسین کی طرح ہم تلاش نہیں کریں گے، نہ دھکے کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ پھاٹک کھل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔